آپ کیوں ہمیں خواہ اس میں لا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بھٹو صاحب آپ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہیں یا نامزد ہیں؟ اس نے کہا میں منتخب وزیر اعظم، میں ووٹ لے کر آیا ہوں، لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آپ کے خلاف فیصل آباد کے گھنٹہ گھر چوک میں کھڑا ہو جائے، جب ہمارے منار پاکستان کھڑا ہو کر کہے کہ میں بھی پاکستان کا وزیر اعظم ہوں، تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں جا تو اس کو پاگل خانے بھیج دوں گا، جا اس کا میں سر قلم کرا دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری وزارت عظمیٰ کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو جائے تو اس کے لیے یہ سزا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو چیلنج کرے، اس کی کیا سزا ہے؟ اس نے کہا مولانا بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کہا مولانا اب بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، اب میں اپنی پارٹی کو قائل کروں گا۔ اگر وہ ہمارا ساتھ نہ دیتے تو اس وقت یہ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ ٹوٹل جو تھے 30 آدمی تھے جنہوں نے قرارداد پر دستخط کیے تھے، تو 70 آدمی مخالف تھے، ان کو قائل کرنا یہ بہت بڑی بات تھی۔ پھر نورانی صاحب رحمۃ اللہ کے اس کے بعد انہوں نے اجلاس بلایا، بھٹو صاحب نے اپنی شورا کا جو بھی ان کا تھا، اس میں ابھی ایک شیخ رشید ہے، اس سے پہلے شیخ رشید ہوئے ہیں، ان کو سرخا کہتے تھے، کامریڈ تھے، وہ لاہور سے ان کا تعلق تھا۔ وہ اس اجلاس میں کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بھٹو صاحب آپ یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ ہم تو ان کے ووٹ لے کر آئے ہیں، انہوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں۔ بھٹو نے کہا بیٹھ جاؤ، اب بات میری سمجھ میں آ چکی ہے، اب میں نے اس کا ساتھ دینا۔ اور پھر اس وقت پورا ریکارڈ اسمبلی کا چھپ چکا ہے، آج سے 5-7 سال پہلے ریکارڈ چھپا نہیں تھا، اب وہ ریکارڈ چھپ چکا ہے، اب اس کی پورا ریکارڈ بازار میں ملتا ہے کتاب کی شکل میں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو قرارداد جس نے پیش کی اس کا نام مولانا شاہ نورانی، نورانی صاحب نے اسمبلی میں قرارداد پیش کی، پہلی قرارداد، اور پوری اسمبلی نے اس کو منظور کیا۔ اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات اور کرتا جاؤں کہ جب یہ بات چل رہی تھی، قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ چل رہا تھا، اسے پوچھا گیا مرزا غلام احمد سے کہ پوتے سے کہ بھائی آپ کے یہ ظفر اللہ خان قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے کہا جی شاید ایک مسلمان نے کافر کا جنازہ نہیں پڑھا، یا کافر نے مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھا۔ پھر اس سے سوال ہوا کہ مرزا کا جو بڑا بیٹا تھا فضل احمد، سگا بیٹا تھا، وہ فوت ہوا، اس کا جنازہ نہیں مرزا نے پڑھا، نہ پڑھا نہ پڑھنے دیا۔ اس نے کہا جی وہ ہمارے مرزے کو نبی نہیں مانتا تھا، اس کا اپنا بیٹا اس کو نبی نہیں مانتا تھا، اس نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ پھر تیسرا سوال جو بڑا ہوا، اس کی کتاب جو تھی مرزے کی روحانی کمالات کیا ہے وہ نام اس کا، وہ پیش کی گئی، جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو مرزے کو نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ تو اسمبلی میں سناٹا چھا، اتنے ایم ایل اے تھے، انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں مانتا، ہم تو رسول اللہ کو اپنی نبی مانتے ہیں، یہ ہمیں کنجریوں کی اولاد کہتے ہیں۔ یہ حالات بدلے اس وقت۔ پھر اس پر ووٹنگ ہوئی، پہلی قرارداد مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی، اسپیکر نے اس کا اعلان کیا کہ یہ قرارداد مولانا نورانی پیش کر رہے ہیں اور اس پر جو ووٹنگ ہو رہی ہے اتفاق رائے سے اس قرارداد کو منظور کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر دوسری قرارداد حکومت کی طرف سے آئی جو بھٹو صاحب نے پیش کی، اور اسی طریقے سے وہ بھی منظور کی گئی۔ اتفاق رائے سے 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ جی وہ کہانی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس وقت حالات کیا تھے؟ 500 سے زیادہ مسجدوں میں 1974 میں خطیب اور امام مرضی تھے، 500 سے زیادہ مسجدوں میں ان کے مدرسے چل رہے تھے، بڑے بڑے مدرسے تھے۔ اگر نورانی صاحب یہ کام نہ کرتے تو آج گلی گلی میں مرضی نہیں ہوتا۔ آج لوگ کو کسی مسجد میں اے سی لگا ہو نا، کہتے ہیں یار جمعہ وہیں پڑھیں گے، بشک 3 گھنٹے ہمیں 3 کلومیٹر آگے جانا پڑے، تو ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے، وہ تو ہر مسجد اے سی بناتے، تو کیا ہم روک سکتے؟ اگر ہماری اولادوں کو بچایا ہے، ہمارے عقیدے کو بچایا تو مولانا نورانی نے بچایا، اور مولانا نورانی وہ کام کر گئے ہیں، وہ بند باندھ گئے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ نورانی صاحب کا عرس تھا جس میں پاکستان کی پوری قیادت بیٹھی تھی، آج سے کچھ 4-5 سال پہلے،
فضل الرحمان صاحب بھی تھے، دیگر جماعتوں کے قائدین بھی آئے ہوئے تھے. حامد میر صاحب کا خطاب تھا، انہوں نے سب کے نام لیے، انہوں نے مخاطب کیا. انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ سن لو کہ ختم نبوت کے مسئلے پر پن ہوتی رہے گی، چھیڑ چھاڑ ہوتی رہے گی، لیکن مولانا نورانی کی قیادت میں اتنے بیریئر لگ چکے ہیں کہ وہ پہلے بیریئر تک پہنچے گا تو قوم کھڑی ہو جائے، اور انشاءاللہ کسی کو ضرورت نہیں ہوگی قیامت تک. مولانا نورانی اور ان کے ساتھی ایسا کام کر گئے ہیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ قیامت تک کے لیے حل ہو گیا ہے. اب کسی کو یہ ضرورت نہیں ہو سکتی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بات کر سکے. اور حکمرانوں کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ تم سے پہلوں نے بھی کبھی سوچا تھا. ہر دور میں لوگ آئے اور یہی سوچتے رہے کہ 295 کو کیسے چینج کرنا ہے. 295 قائم ہے، لوگ قائم نہیں ہیں. جس نے بھی سوچا وہ خود چلا گیا، لیکن 295 ختم نہیں ہوا. تو نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، اگر آپ نے سوچا تو یہ تو قائم رہے گا، لیکن آپ قائم نہیں رہے گا، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو قربانیاں دے کر، یہ وہ قانون ہے جو بنایا گیا ہے. یہ ختم نبوت کا مسئلہ میرے بھائی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. اب ہم جو مظاہرہ ہم کرتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں، کیونکہ اس دفعہ ربیع الاول اور ستمبر دونوں اکٹھے آ گئے. 7 ستمبر بھی، 6 کو ربیع الاول تھا، 7 کو ویسے 7 ستمبر تھا. تو الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان نے پورے ملک میں کانفرنس بھی کی ہیں، جلوس بھی نکالے ہیں. ہم نے جو ہم کر سکتے ہیں جتنی ہماری وسعت ہے کیا ہم نے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ قوم کو جگائے. کام ہو چکا. اب میں اپنے دوستوں کو اجازت دیتا ہوں کہ ادھر ادھر جانے کی بجائے آؤ آپ مل کر وہ کام کریں جو باقی رہ گیا. صدر کا مسئلہ حل ہو گیا، وزیر اعظم کا مسئلہ حل ہو گیا. کوئی غیر مسلم پر نہ پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے، نہ صدر بن سکتا ہے، نہ کوئی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، نہ کوئی ایم پی ایم این اے بن سکتا ہے جب تو وہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھے گا. مسلمان ہوتے ہو، باقی عیسائی، سکھ وغیرہ وہ اپنے مذہب کے مطابق کا کوٹا ہے وہ آتے ہیں. قادیانی بھی آئے اپنے کوٹے کے مطابق لڑے الیکشن، اسمبلیوں میں پہنچے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ ہمارے بزرگوں نے کو تحفظ دیا ہے. بھٹو صاحب نے یہ بات کی تھی کہ مولانا ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب آپ بھی اپنا وعدہ پورا کریں. ایسا نہ ہو کہ ملک میں خانہ جنگی ہو، لوگ قادیانیوں کی جائیدادیں لوٹ لیں، ان کو قتل کر دیں. مولانا نے کہا تھا کہ ہم نہیں ہوئے، اور الحمدللہ ایسا نہیں ہے. آج بھی جب وہ گستاخی کرتے ہیں، جب وہ اس چیز کو نہیں مانتے تو پھر کوئی نہ کوئی ممتاز قادری کو گرانا پڑتا ہے. اس لیے کسی کو غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. صحابہ کی گستاخی ہو، اہل بیت کی گستاخی ہو، یا ہمارے اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرنے کی ضرورت کرے گا تو اہل سنت کا ہر آدمی ممتاز قادری کا کردار ادا کرے گا. انشاءاللہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہے اور اس کو قائم رہنا ہے. اور ختم نبوت کا تحفظ ہمارے بزرگوں نے کیا، ہم نے کرنا ہے. اور ہمیں اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنے پڑے تو ہم پیچھے کریں، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. میں نے بہت ٹائم لمبا لیا آپ کا، ابھی یہ تاریخ بہت لمبی ہے. میں یہی پیغام دیتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے